بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے جنرل نالج کی سیریز معلومات عامہ لیسن نمبر 5 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ویورز، یہ والی سیریز جو ہے وہ مقابلے کے امتحانات کے لیے موضوع ہے۔ جنرل نالج یعنی جنرل نالج اپنی جگہ، مقابلے کے امتحانات اپنی جگہ، اور کیونکہ اس میں نے 5ویں کلاس سے لے کے اپ ٹو PhD تک کی کلاسز کی جنرل نالج بھی شامل کریں گے، تو اس لیے یہ ہے کہ یہ بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، مرد، سب کے لیے جو ہے نا وہ ایکولی جو ہے نا وہ فائدہ مند ہے۔ یعنی اس جو ہے سیریز کا موٹو آج کا علم کل کی کامیابی۔ فارمیٹ اس کا بہت سمپل سا ہے۔ تو آج کا کوئز نمبر 41، اس میں کچھ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بھی دیتا ہوں میں۔ امریکہ کی کتنی ریاستیں الفابیٹ ایم سے شروع ہوتی ہیں؟ امریکہ کی ٹوٹل 50 ریاستیں ہیں، ٹوٹل 50 ریاستیں ہیں۔ اس میں 2 ریاستیں جو ہیں وہ امریکہ کی مین لینڈ امریکہ سے الگ ہیں، الاسکا اور ہوائی۔ 48 جو ریاستیں ہیں وہ مین لینڈ امریکہ میں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ کی کتنی ریاستیں الفابیٹ جو ایم ہے، ایم سے شروع ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 8 امریکی ریاستیں جو ہیں وہ الفابیٹ ایم سے شروع ہوتی ہیں۔ اب وہ کون کون سی ہیں وہ ہم شروع کریں گے تو ویڈیو لمبا ہو جائے گا، اور اس کو کسی اور سوال میں جو ہے وہ شامل کر لیں گے۔ نیکسٹ ہے کوئز نمبر 42۔ کون سا بر اعظم ہے ایسا ہے جس میں صحرا موجود نہیں ہے؟ کس بر اعظم میں کوئی صحرا موجود نہیں ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے آسٹریلیا، تو اس میں ابھی پچھلے کچھ ویڈیو میں ہم ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ گریٹ وکٹوریا ڈیزرٹ آسٹریلیا بھی گیا۔ افریقہ تو ہے ہی سب سے بڑا دنیا کا صحرا، سہارا ڈیزرٹ۔ پاکستان میں، ایشیا میں جو ہے گوبی ڈیزرٹ ہے، تھرپاکل ڈیزرٹ ہے، جو ہے وہ سعودیہ میں بہت بڑے بڑے ڈیزرٹ ہیں۔ تو اس کا مطلب ایشیا بھی گیا، افریقہ بھی گیا، نارتھ امریکہ میں بھی ہے، ساؤتھ امریکہ میں بھی ہے، ادھر چلی کی طرف۔ تو پھر آج آگے بچتا ہے جو صحرا جو ہے وہ ہے یورپ۔ یورپ جو ہے اس میں کوئی صحرا موجود نہیں ہے۔ تو کہا جائے گا وچ کنٹیننٹ ہیز نو ڈیزرٹ، یعنی کس بر اعظم میں، کون سے بر اعظم میں کوئی صحرا موجود نہیں ہے؟ تو وہ ہے یورپ۔ نیکسٹ ہے کوئز نمبر 43۔ ڈونگ کس ملک کی کرنسی ہے؟ نام سے تو کبھی نہیں پتہ چلے گا۔ یہ چیز جو ہے وہ تھوڑا سا ہوگا کہ یعنی ایک سائیکی ہوتی ہے کہ آپ ایک ملک کی کرنسی بولتے 10 روپے میں، 10 روپے میں، تو روپیہ کیا یہ کرنسی ہے، تو پاکستان کی کرنسی ہے۔ اسی طرح انڈیا کی کرنسی ہے، انڈونیشیا کی کرنسی ہے۔ تو بار بار ہم جاتے ہیں کہ امریکن ڈالر، تو پھر امریکہ کچھ کرنسی ہمارے زبانوں پہ آ جاتی ہے برٹش پاؤنڈ، کینیڈین ڈالر، سعودی ریال، UAE درہم۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بار بار سنتے آ جاتی ہیں، لیکن کچھ کرنسی ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم نے سنا نہیں ہوتا، تو وہ ہمارے لیے ایک پنچنگ پوائنٹ ہوتا ہے، وہ ہمیں الارمنگ صورتحال ہوتی ہے کہ بھئی اس کرنسی کون سی ہے۔ اب یہ دیکھنے سے پتہ نہیں چل سکتا جب تک اس کا جواب نہیں پتہ چلے گا، یا جن کو پتہ وہ، لیکن کوئی بندہ اس کو، کیونکہ روزمرہ چیز ایک بندے کو نہیں بھی پتہ تو کہیں گے ادھر تو ڈالر چلتا ہے۔ ڈالر جو ہے وہ مینلی امریکہ کا ہوتا ہے۔ تو یہ ڈونگ جو ہے وہ ہے ویتنام کی کرنسی۔ ویتنام کی کرنسی کو ہم ڈونگ بولیں گے۔ یہ ایک سوال ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ چیز پتہ چلی ہے۔ نیکسٹ ہے کوئز نمبر 44۔
یہ جھنڈا کس ملک کا ہے، جو ہے وہ سیریز ایک شروع کی ہوئی ہے، ہر دوسرے تیسرے ویڈیو میں ایک جھنڈا جو ہے وہ فلیگ کسی ملک کا دیا جائے گا، تو آپ نے گیس کرنا ہے۔ اب یہ گیس کرنے والوں کے لیے بہت آسان بھی ہے اور تھوڑا مشکل ہے، یعنی بہت آسان ہے لیکن تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ کچھ ملکوں کے جھنڈے بھی کرنسی کی طرح جو ہے وہ آپ کو عام طور پہ پتہ چل جاتا ہے، لیکن میں کدھر جا رہا ہوں جی، میں جاپان جا رہا ہوں، اچھا یہ جاپان کا جھنڈا ہے، امریکہ کا جھنڈا بڑا مشہور ہے، کینیڈا کا جھنڈا بڑا مشہور ہے، تو پاکستان کا ہے، انڈیا کا ہے، یعنی سعودی عرب کا ہے، تو تھوڑی سی یونیکنیس اس میں آ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک درخت لگا ہوا ہے، دونوں طرف میں سے ریڈ ہے، بیچ میں وائٹ ہے، وائٹ میں اندر جو ہے ریڈ ہے، تو یہ دیکھنے میں سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کینیڈا کا پرچم ہے، فلیگ ہے جو ہے۔ تو یہ جھنڈا کس ملک کا ہے، یہ پرچم کس ملک کا ہے، یہ فلیگ کس ملک کا ہے، تو یہ فلیگ ہے جی کینیڈا کا۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 45، کیریبین میں واقعہ سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے؟ پہلے تو یہی پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی کیریبین کیا ہے۔ کیریبین جس طرح انڈونیشیا کا انڈین اوشن کا ایک جو ہے وہ آرم ہے عریبین سی، اسی طرح اٹلانٹک جو ہے سمندر مہاساگر، اس کے کچھ ایریے کو ہم کیریبین بولیں گے۔ تو کیریبین والے علاقے میں، یعنی کیریبین سی کے علاقے میں سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے؟ تو اب اس میں کئی جزیرے ہیں لیکن جو سب سے بڑا جزیرہ ہے وہ ہے جی کیوبا۔ ایک ملک بھی ہے جو کہ امریکہ کے قریب ہے، امریکہ کی جو ایک ریاست ہے، کون سی ریاست ہے میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، فلوریڈا، اس کے بہت قریب ہے۔ کیریبین میں جو سب سے بڑا جزیرہ ہے وہ کیوبا ہے، اور کیوبا جو ہے وہ امریکن جو ریاست ہے فلوریڈا، اس کے کافی قریب ہے۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 46، سب سے زیادہ ممالک کس بر اعظم میں ہیں؟ یعنی وچ کانٹیننٹ ہیز دا موسٹ کنٹریز؟ ایشیا سب سے بڑا ملک ہے، بر اعظم ہے، یعنی ایشیا کا رقبہ بہت زیادہ ہے۔ ایشیا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا بر اعظم ایشیا، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک بر اعظم ایشیا، لیکن ممالک کی تعداد کے لحاظ سے جو ہے وہ ایشیا نہیں ہے، وہ بلکہ افریقہ ہے۔ سب سے زیادہ جو ممالک ہیں وہ افریقہ میں موجود ہیں، کیونکہ ایشیا میں دیکھیں 3 ملک جو ہیں وہ تو بہت بڑا رقبہ انہی کے پاس ہے، رشیا کے پاس، چائنا کے پاس، قزاقستان کے پاس، انڈیا کے پاس، منگولیا کے پاس، تو یہ 4-5 ملک تو جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کے پاس رقبہ آ جاتا ہے۔ رشیا جو رشیا ہے، جو رشیا بھی 2 حصوں میں، 2 بر اعظموں میں، ایک ایشیا میں اور ایک یورپ میں۔ یورپ میں اس کا جو ہے وہ 23-24% یورپ میں ہے، لیکن وہ بھی 23-24% یورپ کا جو ہے وہ 40-42% کے قریب پہنچ جاتا ہے، تو جو ہے 77-78% جو ہے وہ یورپ کا، روس کا جو ایریا ہے وہ ایشیا میں ہے، اس لیے رقبے کے لحاظ سے ایشیا بڑا ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا ہے، کیونکہ آبادی میں جو پہلے 2 ملک ہیں وہ جو ہیں وہ جو کیا کہتے ہیں، پہلے 2 ملک جو ہیں وہ آبادی کے لحاظ سے جو ہیں وہ چائنا اور انڈیا اور پاکستان، بنگلہ دیش، یہ اس لحاظ سے، تو اس لیے ایشیا کا جو ہے نا وہ آبادی میں بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ سوال کہ سب سے زیادہ ممالک کس بر اعظم میں ہیں، وہ ایشیا میں ہے، افریقہ میں ہے۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 47، منگلا ڈیم کس دریا پر بنایا گیا ہے؟ ڈیم ایک ہوتا ہے جی کہ جہاں پہ پانی کی بہت بڑی مقدار جمع ہوتی ہے اور وہ پھر کئی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو منگلا ڈیم ہے پاکستان میں، جو ہے وہ پہلے 2 ڈیموں میں آتا ہے، تربیلا ڈیم جو کہ دریائے سندھ پہ بنا ہوا ہے، اور منگلا ڈیم جو ہے وہ دریائے جہلم پہ بنا ہوا ہے۔ یعنی سوال یہ آیا جی کہ منگلا ڈیم کس دریا پر بنایا گیا ہے؟ تو منگلا ڈیم جو ہے وہ دریائے جہلم یعنی ریور جہلم پہ بنا ہوا ہے۔ تربیلا ڈیم جو ہے وہ دریائے سندھ پہ ہے،
اور لیکن جو منگلا ڈیم ہے وہ دریائے جیلم پہ ہے۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 48۔ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا سب سے چھوٹا ملک کون سا ہے؟ بڑا ملک رشیا جو ہم دیکھ چکے ہیں، اور رقبے کے لحاظ سے جو دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے وہ ہے جی ویٹیکن۔ ویٹیکن جو ہے وہ بیسیکلی ہے آزاد ملک ہے، لیکن یہ اٹلی کے جو ہے نا اندر ہے، اٹلی کی بھی راجدھانی روم کے اندر ہے۔ تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، دنیا کا سب سے جو چھوٹا ملک ہے وہ ہے جی ویٹیکن، جو کہ اٹلی کے اندر ہے۔ اٹلی کے اندر ایک اور ملک بھی ہے، سان میرینو نام کا کوئی ملک ہے، آئی تھنک اس وقت مجھے ایگزیکٹ نام نہیں اس کا یاد، سان میرینو ہوگا۔ تو بہرحال اٹلی کے اندر 2 ملک ہیں جو ہے وہ اس کے اندر آزاد 2 ملک ہیں۔ اسی طرح ایک اور ملک ہے، آئی تھنک مجھے ذہن میں آ رہا ہے، ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی ایک ملک ہے جو کہ ساؤتھ افریقہ کی حدود کے اندر ہے، لیکن وہ بھی ایک ملک ہے۔ بہرحال جی سوال یہ تھا کہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا جو سب سے چھوٹا ملک ہے وہ ہے جی ویٹیکن۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 49۔ کون سا دریا سب سے زیادہ ممالک سے ہو کے گزرتا ہے؟ یعنی کہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور گزرتے گزرتے اس کے سے وہ کئی ممالک میں جا کے سے ہو کے کسی سمندر، کسی لیک، کسی چیز میں گزرتا ہے۔ تو یہ جو دریا ہے جی وہ ہے جی ریور ڈینیوب۔ ریور ڈینیوب جو ہے وہ جرمنی سے نکلتا ہے اور تقریباً 10 ممالک سے ہوتا ہوا جا کے گرتا ہے۔ آئی تھنک کہ بحر اسود یعنی بلیک سی میں جو ہے نا وہ گرتا ہے، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، لیکن اگر بہرحال فی الحال جو ہے نا وہ ریور ڈینیوب جو کہ جرمنی سے شروع ہوتا ہے، بلیک فارسٹ سے آئی تھنک شروع ہوتا ہے، جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اور کئی ممالک سے ہوتا جا کے بلیک سی میں گرتا ہے۔ تو بہرحال سوال یہ تھا جی، باقی جو چیزیں ایکسٹرا انفارمیشن تھی وہ اس میں جو ہے وہ کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ 10 ممالک کی بجائے 11 بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ کوئی ممالک اگر ڈیوائیڈ ہو جائیں یا کوئی 2 ممالک اگر اکٹھے ہو جائیں تو پھر 9 بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ سوال الگ ہے، لیکن جنرل نالج میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں بعد میں یا تو کمی ہو جاتی ہے یا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب کمی کہاں پہ ہوئی کہ جی سوڈان کا رقبہ پہلے زیادہ تھا، لیکن اب اس سے ایک ملک نکال دیا گیا ہے، ایک ملک کٹ کر دیا گیا ہے، ساؤتھ سوڈان۔ سوڈان کے پہلے ہمسایہ ممالک زیادہ تھے، لیکن اب اس کے ہمسایہ ممالک بھی کم ہو گئے ہیں۔ ایتھوپیا پہلے لینڈ لاکڈ کنٹری نہیں تھا، لیکن جب سے ایریٹریا آزاد ہوا ہے اس کے بعد وہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہو گیا ہے۔ پہلے جو ہے وہ بولیویا بھی آئی تھنک لینڈ لاکڈ نہیں تھا، لیکن چلی کی لڑائی کے ساتھ جو ہے وہ لینڈ لاکڈ ہو گیا ہے۔ اسی طرح سوویت یونین کا رقبہ، پہلے سوویت یونین ملک تھا، اب وہ سوویت یونین کا وجود ہی نہیں ہے، وہ آگے 13 ممالک میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ تو اس طرح جو چیزیں ہیں نا وہ ان کی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ 1980 میں انڈیا کی ریاستیں کی تعداد کچھ اور تھی، لیکن اس کے بعد بھی کئی ریاستیں بنی ہیں، تو اس لیے ریاستوں کی تعداد میں کمی بیشی ہونا یہ سمجھ لیں کہ ایک روٹین کا فگر ہے۔ اضلاع تبدیل ہو جاتے ہیں، اضلاع میں اضافہ ہو جاتا ہے، ڈویژن بن جاتی ہیں، یعنی ملک کی ایڈمنسٹریشن میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ پھر اس لحاظ سے اس سوال کو اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے جی کہ کون سا دریا سب سے زیادہ ممالک سے ہو کے گزرتا ہے، تو وہ ہے جی ریور ڈینیوب۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 50 اور آج کے ایپیسوڈ کا لاسٹ۔ سندھ طاس معاہدے پر پاکستان کی طرف سے کس نے دستخط کیے؟ پہلے تو یہ ہے جی کہ سندھ طاس معاہدہ ہے کیا؟ انڈس واٹر ٹریٹی، جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا تھا۔ آئی تھنک کہ یہ 1960 میں ہوا تھا، اور یہ اس کے سائن جو ہوئے تھے وہ کراچی میں ہوئے تھے پاکستان کی طرف سے۔ ایک اس وقت کے صدر نے دستخط کیے تھے اور انڈیا کے اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے دستخط کیے تھے۔ یہاں پہ سوال ہے جی کہ پاکستان کی طرف سے کس نے دستخط کیے تھے، سائن کیے تھے؟
تو یہ اس وقت کے جو صدر تھے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان نے جو ہے وہ اس معاہدے پہ کیے تھے. یہ معاہدہ کس لیے ہوا تھا, کیوں اس کی معاہدے کی ضرورت ہوئی, یہ چھوٹے چھوٹے سوال جو ہے نا وہ آگے خود بخود جو ہے نا وہ جنرل نالج میں آتے جائیں گے. بہرکیف آج جو ہے وہ ہم نے 10 سوال آج کے جو ہے وہ اس کا کوٹا پورا کر لیا ہے. تو انڈس واٹر ٹریٹی جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان 1960 میں کراچی میں سائن ہوئے تھے, اس میں پاکستان کی طرف سے ایوب خان نے اور انڈیا کی طرف سے پنڈت جواہر لال نہرو نے سائن کیے تھے.